بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آرتھم TT کارپوریٹ کے مخصوص دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باس، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے چیف لارڈ ولنگٹن تشریف لے آئے ہیں۔ نوجوان نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ لارڈ ولنگٹن اور یہاں؟ آرتھم بھی یہ خبر سن کر بری طرح بکھلا گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے ساتھ ایک اور آدمی ہے، ان کی کار ابھی یہاں آ کر رکی ہے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، نوجوان نے اسی طرح پریشان لہجے میں کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑی ہوئی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور آرتھم نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، آرتھم نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ لارڈ ولنگٹن کے ذاتی طور پر یہاں خود آنے والی بات واقعی انتہائی حیران کن تھی۔ اسے لارڈ ولنگٹن کے متعلق اچھی طرح معلوم تھا کہ TT کارپوریٹ کے اصل مالک وہی ہیں اور انہی کی سرپرستی میں یہ ادارہ اونچا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے تو وہ کبھی یہاں نہیں آئے، کیونکہ پروٹوکول کے مطابق بھی ان کے یہاں آمد کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ سر، لارڈ ولنگٹن ایک غیر ملکی نوجوان کے ہمراہ آپ کے دفتر میں آ رہے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یہ کاؤنٹر مین PD بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آرتھم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ تم جاؤ، آرتھم نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے خبر لے کر آنے والے نوجوان سے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور لارڈ ولنگٹن بڑے باوقار انداز میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے ایک غیر ملکی نوجوان تھا جو اپنی قومیت کے لحاظ سے ایشیائی لگ رہا تھا۔ لارڈ ولنگٹن کا چہرہ ستا ہوا تھا جبکہ نوجوان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سر، آپ نے خود تکلیف کی؟ سر، میں آپ کا خادم ہوں، مجھے طلب کر لیا ہوتا سر، آرتھم نے آگے بڑھ کر بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ ہٹو، لارڈ ولنگٹن نے کرخ لہجے میں کہا اور آرتھم خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ لارڈ ولنگٹن نے اس کا مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا ہوا نظر انداز کر دیا تھا۔ سنو، یہ علی عمران ہیں، پاکیشیا میں رہتے ہیں اور میرے ذاتی دوست ہیں، لارڈ ولنگٹن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آرتھم سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ ساتھ آنے والے نوجوان کا آرتھم سے تعارف کرا رہے تھے، لیکن ان کا ایسا تھا جیسے وہ بامجبوری بول رہے ہوں، ان کا بولنے کے لیے دل نہ چاہ رہا ہو۔ یس سر، آرتھم نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری پاکیشیا ٹیم کے خلاف پلاننگ کیسی جا رہی ہے؟ لارڈ ولنگٹن نے کہا اور آرتھم کو یوں محسوس ہوا جیسے لارڈ ولنگٹن نے فقرہ نہ بولا ہو، اس کے سر پر ایٹم بم مار دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹتی گئیں۔ جناب، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آرتھم بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ سنو، حیرت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے کھل کر بات کرو، لارڈ ولنگٹن نے تلخ لہجے میں کہا اور جواب میں آرتھم نے رک کر ساری بات سنا دی، بلکہ اس نے اس میٹنگ میں ہونے والی گفتگو بھی سنا دی جس میں کپتان فرحان نے ایسی حالت میں کھیلنے کی بجائے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس کی رپورٹ اسے اپنے آدمیوں سے مل چکی تھی جنہوں نے اس میٹنگ ہال کی کارروائی جاننے کے لیے وہاں خفیہ طور پر آلات نصب کیے ہوئے تھے، اور آرتھم کی یہ بات سن کر اطمینان سے بیٹھا ہوا عمران بری طرح چونک پڑا۔ سنو، اپنا منصوبہ فوری طور پر ختم کر دو، اب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے اور کون سی ہارتی ہے، لارڈ ولنگٹن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ جی؟ آرتھم کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت سے پھٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر لارڈ ولنگٹن کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ تم نے یہ کام کس کے ذمہ لگایا تھا؟ لارڈ ولنگٹن نے حیرت اور بکھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آرگنائزیشن کے ذمہ لگایا تھا؟ انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو روکنے کے لیے آگے کام براڈ وے گروپ کے ذمہ لگایا تھا اور یہاں کا کام وہ خود کر رہے ہیں، آرتھم نے جواب دیا۔ اوکے، تم ابھی میرے سامنے آرگنائزیشن کو فون کرو اور انہیں اس منصوبے پر مزید عمل درآمد سے روک دو، لارڈ ولنگٹن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مگر سر، اگر پاکیشیا جیت گیا تو لاکھوں پاؤنڈ کا نقصان ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو،
لارڈ ولنگٹن نے کرخ لہجے میں کہا، اور آرتھم نے مجبوراً ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہو، لیکن وہ ظاہر ہے لارڈ ولنگٹن کے حکم سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ پھر رابرٹ سے رابطہ قائم ہوتے ہی اس نے اسے منصوبہ روک دینے کے لیے کہا اور فون بند کر دیا۔ اب آپ مطمئن ہیں مسٹر عمران؟ لارڈ ولنگٹن نے قریب بیٹھے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسٹر آرتھم، ہوٹل ایکارڈو میں تمہارے کتنے آدمی موجود ہیں جو وہاں سے تمہیں خفیہ رپورٹیں دیتے ہیں؟ عمران لارڈ ولنگٹن کی بات کا جواب دینے کی بجائے آرتھم سے مخاطب ہو گیا۔ 5 آدمی ہیں، 1 آدمی گراؤنڈ میں ہے، آرتھم نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ ان سب کو میرے سامنے فون کر کے واپس بلا لو اور ان کے نام و مرتبے اور حلیے بھی بتا دو، تاکہ اگر پھر وہ کام کرتے مجھے نظر آ جائیں تو میں سمجھ جاؤں کہ تم لوگوں نے خلوص دل سے منصوبہ نہیں روکا۔ عمران نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ آرتھم ذرا ہچکچایا تو لارڈ ولنگٹن نے اسے حکم دیا کہ عمران جس طرح کہہ رہا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ چنانچہ آرتھم نے فون پر ان آدمیوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں فوری طور پر واپس جانے کے احکامات صادر کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 6 آدمیوں کے نام اور حلیے بھی عمران کو بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب تم باہر جاؤ، میں لارڈ ولنگٹن سے کچھ پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور آرتھم نے چونک کر لارڈ ولنگٹن کی طرف دیکھا اور ان کے سر کو اس بات میں ہلتے دیکھ کر وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ اب تم مطمئن ہو گئے ہوگے، اب وہ ٹیپ میرے حوالے کر دو۔ دروازہ بند ہوتے ہی لارڈ ولنگٹن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، سنو مسٹر لارڈ، تمہیں ٹیپ یقیناً مل جائے گا، لیکن میچ کے فیصلے کے بعد، اور اگر مجھے ذرا سا بھی شک پڑ گیا تم نے مکاری کی ہے تو پھر اسی لمحے یہ ٹیپ پریس میں پہنچ جائے گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اوہ ایسی بات نہیں ہے، اب ہار جیت مقدر کا فیصلہ ہوگی، تم مجھ پر یقین کرو۔ لارڈ ولنگٹن نے سوتے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، لیکن ٹیپ ابھی نہیں مل سکتی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ تم نے بہرحال عقل مندی کی ہے کہ میری بات مان لی ہے، اور یہ بھی سن لو لارڈ کہ یہ میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں ایک بہت بڑے بلیک میلر کے چنگل سے نکال لیا ہے، ورنہ اگر میں چاہتا تو تمہارے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ عمران نے کہا، میرے بغیر؟ وہ کیسے؟ آرتھم سوائے میرے کسی اور کا حکم نہیں مان سکتا۔ لارڈ ولنگٹن نے چونک کر کہا، اگر آرتھم اصل ہوتا تو میں آسانی سے آرتھم کی جگہ اپنا آدمی ڈال دیتا اور پھر آسانی سے یہی کام مکمل ہو سکتا تھا۔ تم تو ویسے بھی ملک سے باہر تھے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جیسا آدمی کسی عام سے مجرموں کے ہاتھ اس طرح بلیک میل ہو، اس لیے میں نے تم سے رابطہ قائم کیا۔ بہرحال اب تم یقین رکھو، میچ کے بعد تمہیں اصل ٹیپ مل جائے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ ٹی کارپوریٹ کی طرف سے مزید کوئی حرکت نہ ہو۔ عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور لارڈ ولنگٹن بھی مجرمانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اتنے بڑے سرکاری ادارے کا سربراہ اس وقت واقعی مجرم بنا ہوا تھا۔ اسرار احمد اپنے کمرے میں دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پاک ایشیا میں سر سلطان سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن وہاں سے اسے معلوم ہوا کہ سر سلطان سرکاری دورے پر 3 روز کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور کرکٹ کنٹرول بورڈ کے اعلیٰ حکام سے وہ اس سلسلہ میں کوئی بات نہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح اس کا اپنا کیریئر ختم ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ کرکٹ کنٹرول بورڈ کے اراکین ذاتی طور پر اس کے مخالف ہیں، لیکن وہ اس کے تجربے اور کرکٹ ٹیم کی مسلسل کامیابیوں کی وجہ سے اسے مجبوراً برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن اب اگر یہ بات ان کے نوٹس میں آ گئی کہ ٹیم کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ اسے ماہر نفسیات کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر لازماً اس کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ شدید پریشانی کے عالم میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اسے کپتان فرحان کی طبیعت کے متعلق بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ اپنی ضد کا پکا ہے، اس نے واقعی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا ہے، اور یہ کم از کم اس کی مینیجری کے تابوت میں آخری کیل لگ جانے کے مترادف تھا۔ ویسے کپتان فرحان کی بات بھی درست تھی کہ واضح شکست نظر آ رہی تھی تو پھر کھیلنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اسرار احمد کو اس ساری صورتحال کا کوئی بھی حل نظر نہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ سر پکڑے بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور اسرار احمد نے چونک کر سر اٹھایا۔ دروازے پر علی عمران موجود تھا۔ تم اور یہاں میرے کمرے میں؟ اسرار احمد نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ کیوں؟ کیا تم لڑکی ہو کہ تمہارے کمرے میں صرف مجرم ہی آ سکتے ہیں؟ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور قدم بڑھاتا آگے آ کر ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دیکھیں مسٹر عمران، میں بے حد پریشان ہوں، پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اسرار احمد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔
ظاہر ہے جب کپتان فرحان ریٹائرمنٹ کے اعلان کی دھمکی دے دے، 2 کھلاڑی اعصابی طور پر انفٹ ہوں، 2 ٹیم کے ساتھ ہی نہ آئے ہوں، تو مینیجر کو پریشان ہونے کا تو حق حاصل ہے ہی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ اسرار احمد نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار ابھر آئے تھے۔ سنیں مسٹر اسرار احمد، آپ کا صرف نام ہی اسرار ہے، لیکن میں خود مجسم اسرار ہوں، سمجھے؟ سر سلطان نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں نے تمہاری پریشانی کا حل تلاش کرنے کا کام ہاتھ میں لے لیا ہے، پھر تم کیوں پریشان ہو؟ لیکن پریشان ہوتے کیسے ہیں؟ مجھے ذرا موڈ بنا کر دکھاؤ۔ کیا دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھنے کو پریشانی کہتے ہیں؟ ایسے؟ عمران نے جواب دیا، اور ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر کوہنیاں درمیانی میز پر ٹیک دیں۔ پلیز آپ مجھے اس وقت تنگ نہ کریں، آپ جو کچھ بھی ہیں پلیز مجھے تنگ نہ کریں۔ یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، کاش میں انکل سلطان کے پاس نہ گیا ہوتا، اسرار احمد نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے واقعی ہاتھ بھی جوڑ دیے، لیکن دوسرے لمحے ایک بار پھر چونک پڑا۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو ہماری خفیہ باتوں کا کیسے علم ہو گیا؟ ہم نے تو اسے انتہائی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اور ہاں، آپ یہاں پہنچ کیسے گئے؟ یہاں اس منزل پر تو کوئی غیر متعلق آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسرار احمد نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، کتنی تنخواہ ملے گی؟ عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا،